بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عودا بين يديه وآخر الى جنبه وآخر أبعد فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا الإنسان وهذا الأجل أراه. قال وهذا الأمل فيتعاطى الأمل فلحقه الأجل دون الأمل. رواه شرح السنة. اس حدیث میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈائیگرام سی بنائی اور اس کے ذریعے سے سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھے تھے وہاں پر ایک لکڑی لگا کر اس کے بعد ایک اور لکڑی لے کے اس کے پیچھے لگا دی اور پھر ایک لکڑی اٹھا کے یہاں پر یہ 3 لکڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے گاڑ دی. سب سے پہلے سامنے والی لکڑی، اس کے پیچھے دوسری لکڑی اور پھر ایک لکڑی دور کر کے لگائی اور صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ یہ کیا ہے؟ تو یہ سکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی نے ہر طریقہ آزمایا کہ جس طریقے سے بات صحابہ کرام کے دلوں میں اتار دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں. ایک ہی چیز کو بہت سے طریقوں سے سمجھایا. چنانچہ اسی چیز کو آج ایک دوسرے انداز میں آپ سن رہے ہیں. یہی بات ہے جو پچھلی روایات میں گزری ہے کہ لمبی امیدوں کے بارے میں، کہ انسان جب تک لمبی امیدوں میں مبتلا رہتا ہے تو انسان کو کبھی بھی فکر آخرت نہیں ہوتی. خیر، یہ جو سامنے لکڑی لگائی وہ لکڑی ہے انسان، اس کے پیچھے جو لکڑی لگائی ہے وہ موت ہے کہ انسان جہاں بھی ہوتا ہے موت اس کے پیچھے ہوتی ہے. اور یہ جو دور لکڑی لگائی ہے جو اس کی ایکسس سے باہر ہے، یعنی جو اس کے دائرہ کار سے، جو اس کے قطر سے باہر ہے، وہ جو چیز ہے، وہ جو لکڑی ہے وہ انسان کی آرزویں ہیں. یعنی انسان کی آرزویں دور تک ہیں لیکن اس کی موت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی اتنے قریب ہے اس کے موت اور کہ جتنا پیچھے والا آدمی انسان کے قریب ہوتا ہے اور اتنی موت قریب ہے. اور انسان کی جو آرزویں وہ دور تک ہیں، یعنی انسان کی ایکسیسیبلٹی سے بہت باہر ہے. انسان ان کو پکڑ نہیں سکتا، پورا نہیں کر سکتا. چنانچہ ایسی چیز جس کو انسان پورا کر ہی نہیں سکتا، اس کے پیچھے اپنے اعمال کو خراب کرنا، اپنی آخرت کو خراب کرنا، اس کے پیچھے حرام روزی لے کر آنا، اس کے پیچھے اعمال کو خراب کرنا، یہ بے وقوفی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ انسان کی آرزویں دور تک رہتی ہیں، لہٰذا ان آرزوؤں کو پورا کرنے کے بجائے جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں. دیکھیں، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے آرزو والی ضرورت. تو آرزو والی ضروریات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اسی چیز کو اللہ کے نبی نے یہاں پر سکھایا. لہٰذا ایک ایسی ضرورت کی تعریف ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، اس لیے اس کو ضرورت کہتے ہیں کہ ضرورت ہے، یعنی ضرر سے بچنے کے لیے کسی چیز کو لے کر آئے جائے تو اس کو ضرورت کہتے ہیں. تو یہ میری ضرورت ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے میں فلاں نقصان سے بچتا ہوں. لہٰذا ضرورت کی اگر یہ تعریف دیکھی جائے تو بہت سی چیزیں ہماری مارکیٹ کے اندر ایسی ہو جائیں گی کہ جو کہ ہماری ضرورت سے باہر کی ہیں اور تقریباً 70 سے 80% پروڈکٹ ختم ہو جائے گا کہ انسان کی ضرورت ایک حد سے پوری ہو رہی ہے. لہٰذا باقی چیزوں میں پڑنا یہ تو ایک ایسی آرزویں ہیں کہ جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اور انسان نے ایسی آرزویں بھی کی ہیں کہ جو آپ حضرات مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ کیا انسان نے اپنی سہولت پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی چھوٹی سی سہولت کے لیے کروڑوں کا خرچہ بھی کیا ہے. تو یہ تو مارکیٹ میں ایسی بے شمار چیزیں ملتی ہیں، بے شمار چیزیں ہیں. بہرحال
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہ لگو، اپنی خواہشات کے پیچھے لگو گے تو برباد ہو جاؤ گے، اور ٹوٹ کے بھی آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور آپ ایک بے جان کی طرح، اور موت آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ یعنی آرزوؤں کی بے ثباتی کو اس طریقے سے اللہ کے نبی نے واضح فرمایا۔ لہٰذا جیسے یہ لکڑی اس لکڑی تک نہیں پہنچ سکتی، ایسے انسان بھی کبھی بھی اپنی ساری آرزویں پوری نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اپنی وہ آرزویں جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان سے دور رہنا چاہیے، یہ سکھایا اللہ کے نبی نے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔